الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ثاقب بھائی نے ترانہ پیش کیا، سب کی طرح میرے بھی وہی جذبات تھے کہ جو کشمیر سے بھی ہو اور جس کے دو بھائیوں کے وہاں پہ قتل کر دیا جائے ان کو، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ وہ کہاں پہ دفن ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے، مقصود عوان صاحب بیٹھے ہیں، لیاقت شہید کے بڑے بھائی ہیں یہ۔ 92 میں اس نوجوان نے چکوٹھی میں اپنی جان دی تھی، اور ہم دو ہی نہیں 1,00,000 کشمیری اس راہ میں جان دے چکے ہیں۔ جذبات اپنی جگہ سے ہی، لیکن انہی جذبات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کی قسم آزادی سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں۔ بنیے کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے، عزت کی زندگی زندہ رہیں گے، شہادت کی موت مریں گے، غلامی اختیار نہیں کریں گے، خواہ وہ ایک لمحے کی کیوں نہ ہو۔ سید علی گیلانی کا یہ قول آپ سے شیئر کروں گا کہ ہندوستان اپنی کیا پوری دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں نچھاور کر دے، ہماری سڑکوں پہ تارکول کے علاوہ کے بجائے اگر وہ سونے کی تہ بھی بچھا دے تو ہمارے ایک شہید کے ایک قطرہ خون کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس قوم نے پچھلے 20 سالوں میں 1,00,000 سے زیادہ نوجوان قربان کیے۔ ان کے لہو سے ہمارا وعدہ ہے، ان کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے جنتوں میں ملا دے۔ ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کے پرچم کو گرنے نہیں دیں گے جب تک ان کندھوں پہ یہ گردنیں باقی ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ کشمیر پہ بات ہو چکی، اس کے کچھ قانونی پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ آپ یہاں کی اتنی بڑی کمیونٹی کے دماغ ہیں، زبان ہیں، نمائندہ ہیں۔ آپ ایک ریفریشر کورس سے گزر جائیں تاکہ آپ کسی بھی فورم پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھیں تو آپ کے پاس ریفرنسز موجود ہوں، ایک یاد دہانی کے طور پہ۔ اس کے قانونی پہلو میں یہ بتا دوں کہ بظاہر حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن انڈین آئین کے اندر اس کی شق 370 ہے جو کشمیر کو باقی ریاستوں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ یہ خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، جیسے اس کی باقی ریاستیں ویسے کشمیر نہیں ہے۔ مودی نے الیکشن کیمپین کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا اور پوری طرح سے کشمیر ہماری ریاست کا حصہ بن جائے گا، لیکن وہ نہیں کر سکا، یہ انہیں بھی پتا ہے۔ یہ ہمارا قانونی مضبوط پہلو ہے انٹرنیشنلی کہ جو پابند کرتا ہے اس کو کہ وہ ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے آئین کے اندر 257 اس کی شق ہے جو کشمیر کو متنازع تسلیم کرتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے کہ آزادی کا اگر یہ حق دیا جائے خود ارادیت کا، اور کشمیری جو فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنے کا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس شق کے تحت وہ آپس میں بیٹھ کے عوامی رضامندی سے وہ طے کیا جائے گا۔ یہ 57 اور 62 کے آئین کے اندر بھی یہ شقیں موجود تھیں۔ انٹرنیشنلی 18 قراردادیں یونائٹڈ نیشن کے اندر منظور ہو چکی ہیں۔ انہی قراردادوں کے تحت سیز فائر لائن کی مانیٹرنگ کے لیے یو این او کے آبزرور گروپ جو ہے وہ آج تک کشمیر کے دونوں خطوں کے اندر آپریٹ کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا برادرانہ تعلق ہے، پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہے، اور یہی پاکستان کا اخلاقی موقف ہے جو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے آزاد کشمیر پہ قبضہ نہیں کیا ہوا۔ ورنہ کسی ملک کے اندر 2 صدر، 2 وزیر اعظم، 2 جھنڈے نہیں ہوتے، 2 سپریم کورٹ نہیں ہوتی، 2 قانون ساز اسمبلیز نہیں ہوتی۔ آزاد کشمیر آزاد ہے، پاکستان اس کی پشت پہ ہے، اور ہم جب بھی یہ حق ہمیں ملے گا تو یقیناً ہم پاکستان کے ساتھ جانا ہی پسند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انٹرنیشنلی ان سارے قوانین کے بعد ایک گزارش جو آپ سے کہ بھارت کی موجودہ جو صورتحال پیش کی جاتی ہے بڑے نمایاں بنا کے اس کو رکھا جاتا ہے، یہ ایک مصنوعی سا ہے، کچھ فیکٹریوں کا لگ جانا، کچھ سستی لیبر کا دستیاب ہو جانا، کچھ فلموں ناچ گانے کے ذریعے ایک کوئی ماحول بنا دینا، رنگینیاں پھیلا دینا، یہ اصل بھارت نہیں ہے۔ بھارت کا چہرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کا دشمن کس قدر گھٹیا ہے۔ بھارت کی تاریخ ہے
توسیع پسندہ عزائم جو عرفان بھائی نے آپ کے سامنے، مالدیپ، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سے بھی آگے آپ چلے جائیں، انڈونیشیا کے جزائر تک سے میں اس نے مداخلت کر رکھی ہے فوجی، اور یہ پاکستان کو نیپال بنانا چاہتے ہیں، یہ افغانستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ بڑھانا ہے، یہاں تک کہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے، خاص کر RSS اور یہ BJP کا، کہ خانہ کعبہ بھی تو ہماری ملکیت تھی، وہاں 300 سے زیادہ جو بت تھے وہ کس کے تھے؟ وہ ان مسلمانوں نے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں، گویا وہ ان سے پہلے ہماری جاگیر تھی، اس کو بھی واپس لینا ہے۔ یہ عزائم آپ کو اور مجھے پتہ ہونے چاہیے۔ بھارت تمام پڑوسیوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ وہ طاقت اور دونس کے ذریعے ان کی زندگی مشکل میں بنائے ہوئے ہیں۔ نیپال کا بھی اس نے سارے تجارتی راستے بند کر دیے، جو ابھی لندن میں گیا تھا مودی، کشمیریوں کے ساتھ نیپال کی بہت بڑی کمیونٹی نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا، جو اس کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جو پچھلے دروازے چھپ کے جانا پڑا۔ یہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ یہ رنگینیاں چند جو فلموں میں دکھائی جاتی ہیں بھارت نہیں ہے، بھارت وہ ہے جہاں کروڑوں لوگ فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں، بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں، زندگی کا جبر سے آتی ہے اور انہیں فٹ پاتھ پہ مر جاتے ہیں۔ بھارت وہ ملک ہے جس میں ابھی بھی کروڑوں بچوں کو سکول جانے کی فرصت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر مکروہ کاروبار جو ہے غلاظت کا، اس میں سب سے بڑی سپلائی لائن بھارت ہے۔ بھارت ترقی پذیر ممالک میں اپنا GDP کا سب سے بڑا حصہ فوجی ذرائع پہ خرچ کرنے والا ملک ہے۔ بھارت خطے کے کروڑوں لوگوں کو غربت، افلاس کی زندگی سے نیچے دھکیلنے، ان کو بنیادی آسائشوں سے محروم کرنے اور لاکھوں لوگوں کو بے موت مر جانے میں مجبور کرنے کا قصوروار ہے۔ یہ جرائم سارے بھارت کے ماتھے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب جو کشمیر میں وہ مداخلت کر رہا ہے، یہ کوئی دنیا کا کوئی چھوٹا بچہ کوئی ٹکڑا نہیں ہے کنارے پہ کہ جہاں چند زمینوں کے کچھ ٹکڑے کی لڑائی ہے۔ یہ 1.5 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کے 2 درجن سے زیادہ ممالک سے بھی بڑا خطہ ہے جس کا معاملہ ہے۔ یہ پوری ریاست جموں و کشمیر کا معاملہ ہے۔ یہ 3 ایٹمی قوتوں کے درمیان میں موجود ایک خطہ ہے، جو ایٹمی ممالک کے کسی بھی ذرا سی بے احتیاطی سے 6 ارب انسانوں کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان ساری دنیا کی انسانیت کو خطرے میں جس نے ڈال رکھا ہے، اس قوم کی قیادت ایک مجرم جسے چند سال پہلے تک دنیا ویزا دینے کی پابندی عائد کر رکھی تھی، جس سے کوئی بات کرنا اپنے لیے توہین سمجھتا تھا، جس سے ملاقات کرنے کا انٹرنیشنل شخصیات کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس قوم کو لیڈ کر رہا ہے مودی، جس کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ اس نے 3000 انسانوں کو زندہ جلایا۔ اور اقلیتوں کا یہ حال ہے کہ عیسائی پادری کو بچوں سمیت گاڑی میں زندہ جلا دیا ان کے اپنے جو نچلی ذات کے دلت ہیں، ہندو ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، حتیٰ کہ وہ ان کے مندر میں بھی نہیں جا سکتے۔ انسانیت کی تذلیل، ساؤتھ افریقہ کالوں اور گوروں کا معاملہ ہو، پوری دنیا کھڑی ہوگی۔ یہاں ہندو خود ہندو کو بالکل جانور سے بدتر رکھتا ہے، اس کا کتا اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ہندو چھوٹی ذات کا اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ آج کے اس دور میں بھارت کا یہ اصل چہرہ ہے۔ ایک سکھ نے اندرا گاندھی کو قتل کیا، جس کے جواب میں 2 دنوں میں 5000 سکھ مار دیے۔ گولڈن ٹیمپل کے اوپر فوج کشی کی انہوں نے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا بابری مسجد سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے وہ تو آپ سب لوگ واقف ہیں۔ تو کشمیری بھارت کے ان توسیع پسندانہ عزائم، ان مجرمانہ ذہنیت کے خلاف سیسا پلائی اور دیوار بنے۔ بھارت کا اور پاکستان کا جو فوجی توازن ہے، وہ کشمیر کی تحریک کی ذرا سی کمزور ہونے سے اتنا بگڑ جائے گا کہ وہ آپ کی زندگی حرام کر دے گا۔ بنیا اس سپرنگ کی صورت میں ہے کہ جس کو پاؤں کے نیچے رکھو تو وہ رہتا ہے، پاؤں اٹھایا آپ نے تو آپ کی گردن کو آئے گا۔ طاقت کی زبان سمجھتا ہے، طاقت کے سامنے ہمیشہ سر نگو رہا ہے۔ کشمیریوں نے اس کی 8 لاکھ فوج کو انگیج کیا ہوا ہے، 20-25 سال سے وہاں پہ اس کو روکے رکھے ہیں، 700 میل آپ کی سرحد کو اس نے محفوظ کیا ہوا ہے کشمیریوں نے۔ یہ نوجوان ہیں برہان کی صورت، 20 سال 22 سال 24 سال کے، جو جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے نظریے اپنے عقیدے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ کی حفاظت کی، آپ کی دفاع کی جنگ بڈگام، بارہمولہ، سری نگر، سوپور اور جموں اور وادی میں لڑی جا رہی ہے اس وقت، اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہماری ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس خطے کو اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ اب وہاں سے مایوس ہو کے انڈیا نے پوری کوشش کر لی۔ عرفان بھائی نے ابھی جو جمع تفریق کی، میں اس میں تھوڑی سی تصحیح یہ کر دوں کہ 20 کشمیریوں پہ ایک ہندو فوجی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے پوری ریاست کو 1.5 کروڑ بتایا، ریاست میں جموں گلگت بلتستان آزاد کشمیر بھی شامل ہے۔
وادی کا اگر تناسب آپ نکالیں، چونکہ جموں میں ہندو اکثریت ہے، وہاں پہ فوجیوں کی جو ہے کنسنٹریشن تھوڑی کم ہے، وادی میں 8 کشمیریوں پہ ایک فوجی کھڑا ہے۔ دنیا میں کسی اس چھوٹے خطے کے اندر اتنی زیادہ فوج وہاں پہ بھی نہیں پائی جاتی جہاں اوپنلی وار ڈکلیئر کی گئی ہے۔ افغانستان کے اندر فوجوں کی تعداد یہ نہیں تھی 24 ممالک مل کے آئے تھے، عراق کے اندر یہ تعداد نہیں تھی، ابھی بھی جو جنگیں جہاں چل رہی ہیں وہاں پہ یہ تعداد نہیں ہے۔ کشمیر جہاں پہ ڈکلیئرڈ وار نہیں ہے، کوئی ریگولر آرمی کے مقابل نہیں کھڑی ہے، چند نوجوان ہیں جو کھڑے ہو گئے اپنے حق کے لیے، وہ قابو نہیں آ رہے انڈیا کی ریگولر سو کالڈ نیوکلیر پاور سے، کہ 25 سالوں سے 200-400 لڑکے ہیں جو اسے قابو نہیں ہو رہے۔ یہی کہتے ہیں نا وہ 150-200 اپنے الفاظ میں اگروادی کہتے ہیں۔ تو پھر لاؤ نکالو، مارو ان کو ختم کر دو، کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا کر رہی ہے تمہاری فوج وہاں پچھلے 25 سالوں سے، 89 سے وہاں پہ؟ یہاں سے جب وہ مایوس ہوا ہے تو دوسرا ہتھیار اس نے افغانستان کے ذریعے آپ کے علاقوں میں مداخلت شروع کی۔ فاٹا میں اور بلوچستان میں اس نے انتشار پیدا کیا ہے، لوگوں کو خریدا ہے، لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے باخبر اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بھارت اتنی بڑی چیز اور اتنا بڑا کوئی طوفانی چیز نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ بڑا ملک ہے، بہت بڑی فوجیں ہیں، اس کی اکانومی اس کی بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے، ہو جانے دو۔ یہ یہاں جس خطے میں ہم موجود ہیں نا، یہاں قریب ہی ایک یونیورسٹی ہے جس نے ہمیں یہ درس سکھایا تھا کہ طاقت اور عددی قوت میٹر نہیں کرتی، آپ کا حق پہ ہونا ضروری ہے۔ حق اپنے وجود کے اندر خود قوت رکھتا ہے۔ وہ یونیورسٹی یہاں مدینے سے تھوڑا سا باہر ہے، ایک جگہ ہے، اس یونیورسٹی کا نام ہے بدر، میدان بدر جس کو کہتے ہیں۔ اور وہ سکالر، وہ لیڈر، وہ رہبر جس نے پوری دنیا کے مظلوموں کو جدوجہد کا حوصلہ دیا، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، 313 ہے۔ قوت کیا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو میرے مقابل آئے ہیں وہ باطل ہے، وہ ظالم ہے، وہ لوگوں کی زندگی میں مصیبت میں مبتلا کر دے گا، وہ اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ جو کچھ میسر ہے چیلنج کر دیا تو ایکسپٹ کرو، نکلو چلو اور روکو اس کو۔ جو عورتوں کو نچاتے، گانے گاتے، قبضہ کرنے کے لیے اور ختم کر دینے کے لیے ہمیشہ کے دعوے سے آئے تھے، ان کا سردار 2 بچوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرا۔ اب وہ جو گاتے بجاتے فتح کے جھنڈے لہراتے آئے تھے، شام آپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے قیدیوں کی صورت میں، زخموں سے چور تھے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ اس وقت بھی ہوا ہے، یہ آج بھی ہوگا۔ اس وقت بھی وہی رب تھا جو آج بھی وہی ہے۔ وہ خدا نہ خواستہ نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ کمزور ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کے اختیارات کی کمی ہوتی ہے۔ اس کی رضا کو طلب کرنا پڑتا ہے، اس کی نصرت کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے ڈیمانڈ اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرشتے اترتے ہیں، پھر ابو جہل 2 بچوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچتا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے، اسی بنیاد پہ ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ دنیاوی وسائل مل گئے الحمدللہ، نہ بھی ملے تو حق ہے۔ حق اس وقت بھی حق تھا جب خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے تھے اور اللہ کے رسول کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عبادت میں مشغول تھے، اونٹ کی اوجڑی گردن پہ ڈال دی اور اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ جو ان کی اس نجاست کو ان کے جسم سے دور کرے، جس پہ عطر مبارک کے اوپر یہ ظلم ہوتا تھا۔ اور حق اس وقت بھی حق تھا کہ جب نوح علیہ السلام 900 سال تبلیغ کرتے رہے اور ایک کشتی کے مسافر جمع کر پائے۔ ناکام لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ اور حق اس وقت بھی حق تھا کہ جب اللہ کے رسول اسی مکے میں جس سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکالے گئے، اپنے جانثاروں کے ساتھ اس شان و شوکت سے داخل ہوئے کہ ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ اس وقت بھی ہوا ہے، آج بھی ہوگا، یہ ہو کے رہے گا۔ یہ کوئی تاریخ کہ میں آپ کو مستند کسی کو اس پہ شک تو نہیں ہے، کوئی اخبارات کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ وہ تاریخ ہے جس کو دنیا کا کوئی ذی شعور جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو تمہیں میرا رسول دے اس کو لے لو، جس سے بات رکھے اس سے بات آ جاؤ۔ تو یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرے رسول نے کہا، انہوں نے کہا بھی ہے، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ مجھے کشمیر میں مکہ کی صورتحال پیش آئی، میرا آئیڈیل، میرا لیڈر، میرا گائیڈ کرنے والا، میرا رہبر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 313 کے مقابل لے کے 1000 کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 7 لاکھ لے آؤ، 8 لاکھ لے آؤ، 9 لاکھ لے آؤ، 10 لاکھ لے آؤ، جتنے ہیں لے آؤ،
نہ ہرا سکے ہو نہ ہرا سکوگے، آخری فتح میری ہوگی، آخری فتح ہماری ہوگی، آخری فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ۔ وسائل مل گئے اللہ کا شکر ہے، نہ ملے پھر بھی ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے، ہم کریں کیا؟ آپ محبتوں کے سفیر بن جائیں۔ پاکستان جتنا مضبوط ہوگا کشمیر کی آزادی اتنی جلدی ممکن ہو جائے گی، ہماری آزمائشوں کا دور ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر قاسم 24 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں، آسی اندرابی کو سب جانتے ہوں گے، ان کے میاں ہیں، 24 سال سے جیل میں، کون ان کو چھڑائے گا؟ وہاں کی عدالتیں آرڈرز دے رہی ہیں، جابر حکومت جو مان نہیں رہی، عمر قید بھی جو ہوتی ہے 14 سال میں ختم ہو جاتی ہے، 24 سال سے وہ جیل میں بندہ۔ برہان وانی کو اس کا کیا قصور تھا؟ پہلے اس کے بڑے بھائی کو شہید کیا، پھر اس کو شہید کیا، اس لیے کہ وہی تقاضا کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہوا ہے۔ آج کے سپر پاور کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ کو کہتے ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں اسی نے یہی کیا اور جس کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ یورپ نے یہی کیا، فرانس نے یہی کیا، پورے یورپین کنٹریز نے یہی کیا، وہ بھی آج تک کالونیاں ہی ہوتی۔ 13 کالونیوں میں مشتمل ایک چھوٹا سا امریکہ تھا، اس وقت برطانیہ کے کنٹرول میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کیوں بنا؟ اسی لیے بنا کہ اس نے حق خود اختیاری لیا، اپنی قوم کی رائے کے مطابق اپنے ملک پہ اپنے حکمرانی اس نے قائم کی۔ تو ہم کوئی انوکھا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم زندہ اور آزاد پیدا ہوئے، آزاد رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور نہرو اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے گیا، نہرو نے سری نگر کے اندر کھڑے ہو کے کشمیریوں سے وعدہ کیا، نہرو نے لیاقت علی خان کو 10 سے زیادہ ٹیلی گرام بھیجے، نہرو نے یونائٹڈ نیشن کو کہا کہ میں کشمیریوں کو آ کے ادھر ایڈیت دوں گا۔ یہ ان کے وعدے ہیں جس کو پورا کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اپنا وعدہ پورا کرو، وہ کہتے ہیں ٹینک آئیں گے، بندوقیں آئیں گی، تلواریں آئیں گی، برہان کو شہید کریں گے، عورتوں کی عصمتیں لوٹیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں تم چاہتے ہیں کہ ہم سے بیٹھ کے اشارہ تماشا دیکھتے رہیں؟ ہمارے گھروں پہ آگ لگے گی تو چتائیں تمہاری بھی جلے گی، ہمارے نوجوانوں کے جنازے اٹھیں گے تو تمہارے گھروں میں بھی چیخیں اٹھیں گی۔ ظلم کے مقابل ہم کھڑے ہیں، ہمارے گھروں پہ تم حملہ آور ہوئے۔ ہم دلی سری نگر، ہم دلی یا بمبئی یا آپ کے راجستھان میں نہیں گئے، آپ سری نگر کے اندر حملہ آور ہو، آپ بڑگام میں آ کے بیٹھے ہوئے، آپ بارہمولہ میں آ کے بیٹھے ہوئے، تو جابر کا کیا ہم استقبال کریں؟ کیا اس کو پھولوں کے ہار بنائیں؟ قابض کے آگے کیا ہم سجدہ ریز ہو جائیں؟ جو وہ کرے گا اس کی مزاحمت کریں گے، جتنے وسائل میسر ہیں اس کے مطابق کریں گے۔ پاکستان کو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، شہید ہونے والا پاکستانی جھنڈے میں لپٹ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ ابھی یہ بابا جی ہیں بزرگ، جن کے آپ نے نعروں کا انداز دیکھا ہوگا 70 سال کے، ان کا نعرہ ہے کہ جب میں شہید ہو گیا میرے کفن پہ لکھنا آزادی۔ عورتوں نے اپنے آنچل جو ہے نا آزادی کے پرچے بنا لیے۔ لوگ امانتاً دفن ہوتے ہیں کہ آزادی کے بعد مجھے پاکستان جو ہے نا اگر بن گیا، پاکستان کشمیر بن گیا تو میری قبر پہ آ کے کہنا۔ یہ ہماری خواہش، ہمارے لہو میں دوڑتا ہے پاکستان، ہماری محبت ہے۔ ہم 14 اگست وہاں اتنی شان و شوکت سے مناتے ہیں، یقین ہے کہ اتنے سے لاہور اور کراچی میں نہیں منایا جاتا، بھارتی سنگینوں کے سائے میں بناتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، آپ پاکستانی سارے بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے سوچ سمجھ فکر دی ہے، آپ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے کریں، آپ اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پارٹی، جو شخصیت کسی کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، وہ اس سے بالکل غافل ہو گیا کہ کچھ قومی ذمہ داریاں نہیں ہیں اس کی، کوئی دینی ذمہ داری میں، کسی ایک نقطے میں تو اکٹھے ہو جاؤ۔ اعتراض اپنی جگہ سے ہی، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں کسی شخصیت کا پیروکار نہیں ہوں، لیکن یہ حد ہو گئی ہے کہ آپ اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ یہ مودی کا ایجنڈا۔ میں ملک کے پرائم منسٹر کا آپ کے بہت اس کا خیر خواہ نہیں ہوں، لیکن کوئی حد ہے نا قومی مفاد کی بھی۔ اس حد تک منتشر لوگ، اگر دنیا میں آپ کی کیا عزت ہوگی؟ آپ بیٹھ کے کہ جی بھارت کشمیر پہ غاز سے اور میں پاکستانی ہوں، میرا یہ موقف ہے، جاؤ یار پہلے اپنے ملک کو تو آزاد کرو۔ مودی کا ایجنٹ وہاں پہ وزیر اعظم، یہ اخبار میں لکھا ہے فلانے تمہارے لیڈر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ختم کر دیں سیاست کو ایک حد تک، توازن بگڑ جائے نا تو زندگی بچانے والی دوائی بھی ہے وہ موت کا باعث بن جاتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر کہے 2 گولیاں کھانی، آپ 4 کھا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اس توازن کو برقرار رکھیں، ایک حد تک سب کچھ ہے، سیاست ہے، فرقہ اپنے تفرقے کیا کہتے ہیں، فرقے اپنے مسلک ہیں، پارٹیاں ہیں، شخصیات ہیں، سب کچھ ہے، تو ملکی مفاد بھی تو کسی چیز بلا کا نام ہے۔ ایک حد سے اوپر اس نفرت کو نہ پھیلائیں، تعصبات کا انکار کریں۔ پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، پٹھان، اردو، اندرون سندھ، شہری علاقے،
ان چیزوں کو ختم کریں، پاکستانی بنیں، اللہ کے رسول کی امتی بنیں، آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے۔ اس سے نیچے نفرت کے کاروبار ہے، اور ہم کشمیری، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم مزاحمت کریں، عزت سے جئیں۔ میں ایک لمحے کو بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں مروں اور ایک بزدل اور ایک غلام کی حیثیت سے میرا جنازہ اٹھے۔ میں زندہ رہوں تو میں آزادی کے ساتھ رہوں، میں زندہ رہوں تو اس شان کے ساتھ کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، میں زندہ رہوں تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے میرا سر نہ جھکے، اور اگر میرا جنازہ اٹھے تو ویسے ہی اٹھے اس شان سے جیسے برہان بانی کا اٹھا، کہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا حق ادا کروں کہ زندہ رہا ہے تو جرت سے رہا ہے، مرا ہے تو عزت کی موت مرا ہے، اللہ کے باغیوں کے سامنے اس نے سجدہ ریز نہیں ہوا، سر نہیں جھکایا، اور اس کے بعد جا کے پھر اللہ کی نصرت آیا کرتی ہے۔ اللہ کی نصرت کے علاوہ اللہ کی ایک آیت ہے قرآن کی، بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور سنا کے معروف کے ریمائنڈر آگے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے آخرت میں تو ہم مہمان بنے گی۔ اس آیت نے حوصلہ دلایا ہے کہ تم میرے بن جاؤ، کہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنے لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا ہے، یونائٹڈ نیشن میں کس نے چیلنج کیا اور کس نے روکا، پرواہ نہ کرو، حالات بنا دوں گا، سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان قائم رہے گا۔ خدا کے لیے مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، مایوسی سے باہر نکلیں، امیدوں کا پیغام پھیلائیں، محبتوں کا پیغام پھیلائیں، اور ہر اپنے اللہ کے رسول کی امتی کو اپنے دل سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔ جزاکم اللہ۔